آئیے مولانا شفیع اوکاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا خطاب سماعت فرمائے، جس کا عنوان ہے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شرعی حیثیت اور کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھنے کا ثبوت۔ حصہ 2 پارٹ 2۔ صلو علیہ، ان پر صلاۃ بھی بھیجو، وسلموا اور سلام بھی بھیجو۔ یہ جو حضرات ہیں مخالفی تبلیغی، یہ کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے نماز والا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ کہتے ہیں یہ درود پڑھ، اور یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ نہیں پڑھیں گے کبھی۔ یہ نوٹ کر لو میری بات، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول، جہاں یا آیا ان کو گولی لگتے، یہ نہیں پڑھیں گے کبھی، کہتے ہیں شرک۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس کتابیں موجود ہیں۔ یہ یا والا درود نہیں پڑھے، یہ کہتے ہیں درود ابراہیمی پڑھو۔ میں کہتا ہوں کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں ہوگی۔ اللہ نے 2 چیزوں کا حکم دیا، صلو علیہ وسلموا، کہ ان پر صلاۃ بھی بھیجو اور سلام بھی۔ بولو درود ابراہیمی میں سلام کا ذکر ہے کہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اس میں صلاۃ آ گئی، اللہم بارک میں برکت آ گئی، سلام کا تو آیا ہی۔ اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پر ہم کون سا درود بھیجیں، تو نبی کریم نے یہ درود ابراہیمی بتایا، تو بھئی وہ درود پڑھنا چاہیے جو نبی کریم نے خود بتایا۔ لیکن یہاں یہ تھوڑا سا دھوکہ دے جاتے، کیا حدیث اٹھا کر دیکھو کہ صحابہ نے جب پوچھا تھا کہ آپ پر کون سا درود بھیجیں تو کس جگہ پڑھنے کے لیے پوچھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ آپ پر سلام کیسے پڑھنا، تو اب ہمیں بتائیے فکیف نصلی علیک اذا صلینا فی صلاتنا، یا رسول اللہ جب ہم اپنی نمازوں میں آپ پر درود بھیجیں تو کون سا درود بھیجیں؟ نماز میں آپ پر سلام جس طرح پڑھنا ہے وہ تو ہم نے یاد کر لیا، سمجھ لیا۔ اب بتائیے نماز میں جب آپ پر درود بھیجیں تو کون سا درود بھیجیں؟ تو حضور نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں سلام پہلے آ گیا، السلام علیکہ ایھا النبی، سلام تو آ گیا، تو حضور نے فرمایا درود ابراہیمی پڑھ کر صلاۃ کی تعمیل کر لو، تو نماز میں دونوں چیزیں آ گئی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ درود ابراہیمی نماز کے ساتھ خاص ہے، نماز کے اندر یہ درود پڑھنا چاہیے، یہ نماز کے ساتھ خاص ہے۔ اور نماز میں ہم بھی یہ پڑھتے ہیں، نماز کے علاوہ ایسا درود پڑھنا چاہیے جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی، درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، کیونکہ اللہ نے دونوں چیزوں کا حکم دیا۔ تو یہ درود ابراہیمی جو ہے یہ نماز کے ساتھ خاص ہے، یاد ہے۔ کیوں کہ نماز میں سلام پہلے پڑھا گیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، تو حضور نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی پڑھ کے تم نے وسلموا پر عمل کر لیا، اب اللہم صلی علی محمد پڑھ کر صلو پر عمل کر لو، تو اللہ کے دونوں حکموں پر عمل ہو جائے گا۔ لیکن نماز کے علاوہ ایسا درود پڑھنا چاہیے جس میں دونوں چیزیں، تو یہ جو درود ہے نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے صلو، ان پر صلاۃ بھیجو، تو اس کی تعمیل ہم کرتے ہیں الصلاۃ۔ اللہ فرماتا ہے وسلموا، ان پر سلام بھیجو، اس کی تعمیل میں کہتے ہیں والسلام، الصلاۃ والسلام علیہ، اللہ فرماتا ہے میرے نبی پر، تو علیہ کا یا رسول اللہ۔
تو علیہ کی تعمیر علیہ کا یا رسول الصلاۃ والسلام علیہ کا یا رسول اللہ. ایک شخص نے مجھے یہ کہا کہ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، یہ نہیں پڑھنا چاہیے. میں نے اس سے ایک سوال کیا تو وہ خاموش ہو گیا. میں نے کہا اللہ درود بھیجتا ہے یا نہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ درود بھیجتا ہے یا نہیں؟ کہنے کا بھیجتا ہے. تو میں نے کہا اللہ کون سا درود بھیجتا ہے؟ کیا اللہ یہ کہتا ہے اللہم صلی علی؟ اگر اللہ یہ کہتا ہے اللہم صلی علی تو وہ کون سا اللہ ہے جس کو اللہ یہ کہتا ہے اللہم صلی علی؟ پھر دو اللہ ماننے پڑیں گے کہ ایک اللہ دوسرے اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ تو نبی کریم پر درود دے. تو بول اللہ کون سا درود پڑھتا؟ اللہم والا نہیں پڑھتا، کیونکہ اللہم کے معنی ہے اللہ، اور وہ تو خود اللہ ہے. وہ کس کو اللہ کہتا ہے؟ تو اللہ یہی درود بھیجتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو میرے دوستوں بزرگوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ درود پڑھا کرو، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کی تعمیر ہے. اور یہ کہتے ہیں نا یہاں مت کہو تو تم ضرور کہو، کیونکہ جس چیز سے مخالف روکے اس کو ضرور کرنا چاہیے تاکہ اس کا چرچا ہو. تو جب بھی کوئی کہے نا ضرور پڑھو تو کہا کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب یہ درود پڑھو گے شیطان کے سینگ بھاگ جائیں گے، تمہاری مسجدیں پاک ہو جائیں گی، گڑبڑ نہیں ہوگی. سمجھ گئے؟ اچھا اب ذرا غور سے سننا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزوں کا حکم دیا، صلو علیہ وسلموا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ تسلیما. میں یہاں ایک بات کرتا ہوں، ذرا غور کے ساتھ دیکھو. اللہ نے دو حکم دیے، صلو علیہ سلام بھیجو ان پر، وسلموا اور سلام بھیجو. تسلیما، یہ تسلیمن جو ہے یہ مصدر ہے، یہ مصدر اور مصدر کبھی فاعل کے معنی میں آتا ہے کبھی مفعول. یہاں یہ مصدر جو ہے وہ مفعول مطلق ہے، اور امر کے بعد جب مصدر کو لایا جاتا ہے مصدر مفعول مطلق کو تو اس کی اصل غرض تاکید ہوتی ہے، اس کی اصل غرض تاکید ہوتی ہے. تو ذرا اب غور کرنا، جو لوگ عربی گرامر عربی قواعد پڑھے ہوئے ہیں وہ اس بات کو سمجھے. صلو کے بعد تسلیتاً نہیں فرمایا، یعنی درود کا حکم دے کر اللہ نے تسلیتاً مصدر مفعول مطلق نہیں فرمایا. وسلموا تسلیما، سلام کا حکم دے کر مصدر مفعول مطلق بیان کیا، اور مصدر مفعول مطلق کی اصل غرض تاکید ہے. تو اللہ نے درود کا حکم دے کر تاکید کا جملہ نہیں فرمایا، سلام کا حکم دے کر تاکید کا جملہ فرمایا، تاکید کا لفظ فرمایا. کیوں؟ اللہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا کہ درود سے تو نہیں روکیں گے، سلام سے روکیں گے. اللہ جانتا تھا کہ سلام سے روکنے والے پیدا ہوں گے، اس لیے سلام کا حکم دے کر تاکید کا لفظ فرمایا. ایمان والوں میرے نبی پر سلام بھیجنا اور ضرور بھیجنا، کیونکہ اللہ جانتا تھا روکنے والے بھی پیدا ہوں گے. تو اللہ فرماتا ہے ان روکنے والوں کی باتوں میں نہ آنا، میرے نبی پر درود و سلام بھیجنا، لیکن سلام ضرور بھیجنا. سلام کے ساتھ فرمایا بھائی درود و سلام بھیجنا لیکن سلام ضرور بھیجنا. اللہ جانتا تھا کہ روکنے والے پیدا ہوں گے، تو سلام کا حکم دے کر اللہ نے تاکید کا لفظ ارشاد فرمایا. ایک بات اور عرض کرنا، یہ بڑی پیاری بات، دل کے کانوں سے سننا اور یاد بھی رکھنا. حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے اللہ نے کیا چیز مقرر کی تھی؟ سجدہ. آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے اللہ نے کیا چیز مقرر کی تھی؟ سجدہ. اور اس کا حکم دیا تھا فرشتوں کو، کیونکہ اس وقت انسان اور تھے ہی نہیں، انسان تھے ہی نہیں، فرشتے تھے. ان کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو. یہ آدم علیہ السلام کی تعظیم.
تو آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے اللہ نے سجدے کا حکم دیا. حضور نبی کریم کی شریعت میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے، جائز نہیں. تو نبی کریم کی تعظیم کے لیے اللہ نے کس چیز کا حکم دیا؟ درود و سلام. بولو کس چیز کا حکم دیا؟ درود و سلام. چنانچہ حضور کے روضے پر جا کر کیا کرتے ہیں ہم؟ درود و سلام. یہ حضور کی تعظیم. معلوم ہوا آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے اللہ نے سجدے کا حکم دیا تھا، نبی کریم کی تعظیم کے لیے درود و سلام کا. اب بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے جس عمل کا حکم دیا تھا اس میں اللہ خود شریک تھا؟ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ سجدہ کرو کیونکہ میں بھی کرتا ہوں. لیکن نبی کریم کے ہی تعظیم کے لیے جس عمل کا ہمیں حکم دیا اس کا حکم دینے سے پہلے فرمایا میں بھی کرتا ہوں. تو جس عمل میں اللہ شریک نہیں تھا اس سے جس نے انکار کیا اس کا کیا حشر ہوا؟ تو جس میں اللہ بھی شریک ہے اس سے جو انکار کرے گا اس کا کیا حشر؟ بولو، شیطان توحید کا قائل تھا یا نہیں تھا؟ اللہ کو ایک جانتا تھا، ایک مانتا تھا. اس نے کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا، کوئی قبر پرستی نہیں کی تھی، کسی پیر کو نہیں مانا تھا. اللہ کو ایک مانتا تھا، اللہ کی توحید کا قائل تھا. اور جانتے ہو عالم کتنا بڑا تھا؟ فرشتوں کا استاد تھا. اور جانتے ہو عابد کتنا بڑا تھا؟ اس نے کتنی بڑی عبادت کی تھی؟ 6 لاکھ برس. 6 لاکھ 1,00,000 سال. اور اس نے 6 لاکھ برس اللہ کی عبادت کی. تو جب آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کی تو پھر اس کی توحید اس کے کام آئی؟ علم کام آیا؟ عبادت کام آئی؟ اللہ نے اس کی توحید کو، اس کے علم کو، اس کی لاکھوں برس کی عبادت کو دیکھا؟ نہیں، مردود بنا دی، ملعون بنا دی. ارے آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سجدہ تھا، حضور کی تعظیم کے لیے درود و سلام ہے. اس میں اللہ شریک نہیں تھا، اس میں اللہ بھی شریک ہے. جو اس سے منہ موڑے گا اس کا کیا حشر ہوگا؟ اچھا ایک بات کرو، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی درود و سلام تو ہم بھی پڑھتے ہیں مگر ہم کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے، بیٹھ کے پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ بھی جھوٹ ہے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھتے. ان کو کہو کہ چلو بیٹھ کے پڑھو یا نبی سلام علیہ، ارے نا وہ بیٹھ کے ہی پڑھو یا نبی سلام علیہ کا. یہ یا کہیں گے ہی نہیں. وہ بات ہی میں نے پہلے کہہ دی کہ یا ایسے ہے جیسے 303 کی گوشت، یا نہیں کہیں. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم بیٹھ کر سلام بھیجتے ہیں، تم کھڑے ہو کر بھیجتے ہو، بیٹھ کر، یہ بیٹھ کر بھی نہیں بھیجتے. بیٹھ کر بھی یہ یا نبی سلام علیہ کا کبھی نہیں کہیں گے، یا کہیں گے ہی نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک یا کہنا شرک. اچھا پھر کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر یا نبی کہنا شرک ہے تو تم رسول اللہ کے روضے پر جا کر کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہاں جائے. ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ شرک ہر جگہ شرک ہوتا ہے. کسی عالم سے پوچھو، شرک ہر جگہ شرک ہوتا ہے، ہر وقت شرک ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے شرک ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مکے میں جا کر کوئی چیز ایمان بن جائے اور ادھر شرک بن جائے. جو چیز شرک ہے وہ ہر جگہ شرک ہے. تو جب وہاں شرک نہیں تو جہاں بھی شرک نہیں، اور اگر جہاں شرک ہے تو پھر وہاں بھی شرک ہونا چاہیے. یہ کہتے ہیں وہاں رسول اللہ سنتے ہیں. اچھا یہ سننے سنانے کا مسئلہ تو الگ ہوگا، کھڑے ہونے کا مسئلہ الگ ہے. میں تو کھڑے ہونے کا مسئلہ کر رہا ہوں. یہ تو کہتے ہیں کھڑا ہونا جو ہے یہ شرک ہے، اور شرک ہر جگہ شرک ہوتا ہے. کھڑے ہونے کی تو بات اور ہے، سننے کی بات اور. اچھا یہ کہتے ہیں وہاں ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہاں سے حضور سنتے. اچھا چلو میں کہتا ہوں میں ان کے لیے ایک رعایت کر دیتا ہوں تاکہ یہ سلام پڑھنے لگے. چلو بھائی اگر وہاں حضور سنتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہاں سے جو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں وہ پہنچتا ہے یا نہیں؟ پہنچتا تو ہے. تو چلو تم یہی عقیدہ رکھ کے پڑھ لو کہ فرشتے پہنچا دے. پڑھو تو صحیح، یہ پڑھتے ہی نہیں. اگر
تمہارا یہ عقیدہ ہے، حضور کی خود حدیث ہے کہ میں سنتا ہوں، اور یہ بھی فرمایا کہ کوئی کہاں بھی درود پڑے تو وہ میرے پاس پہنچتا ہے اور میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں، چنانچہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یسلم علی فی شرق ولا غرب الا انا وملائکۃ ربی یرد علیہ السلام۔ حضور فرماتے ہیں ما من مسلم، کوئی مسلمان ایسا نہیں یسلم علیہ جو مجھ پر سلام بھیجے، فی شرق ولا فی غرب، چاہے وہ مشرق میں ہو چاہے وہ مغرب میں، الا مگر آنا میں وملائکۃ ربی اور میرے رب کے فرشتے یرد علیہ السلام اس کو سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ ابن قیم جو ان کے امام ہیں، ان کی کتاب جلاء الافہام صفحہ 25 اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ کیا حدیث ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو مسلمان مشرق مغرب دنیا کے کسی جگہ پر بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو میں اور میرے رب کے فرشتے اس کو سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں بھی اس درود و سلام کو سنتا ہوں، میں بھی جواب دیتا ہوں، اور میرے رب کے فرشتے بھی جواب دیتے ہیں۔ نہیں، اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ جو سلام پڑھتا ہے اس کو نبی کریم بھی سلام کا جواب دیتے ہیں اور فرشتے بھی۔ اب دوسری حدیث نسائی، دارمی، مسند احمد، مشکات شریف، کنز العمال کے اندر یہ حدیث موجود۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اما یرضیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ کس بات پر؟ کہ ولا یسلم علیک احد من امتک الا سلمت علیہ عشرا، میرے حبیب جو تیرا امتی تجھ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے گا میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں گا۔ تو جو حضور پر ایک مرتبہ سلام بھیجے اس پر اللہ 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تیرا امتی تجھ پر ایک بار سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں؟ اور حضور فرماتے ہیں کہ سلام بھیجنے والے کو میں بھی جواب دیتا ہوں اور میرے رب کے فرشتے بھی جواب دیتے ہیں۔ ایک بات ایسی کرتا ہوں فیصلہ کن، جو دربن شریف والوں یاد رکھنا، ہمارے مولانا خطیب صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ کے شہر کے خطیب اعظم ہیں اور بڑے بزرگ ہیں، میں تو ایک بچہ ہوں، اتنا طالب علم ہوں، تو حضرت بڑی شفقت فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ ایک بات عرض کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ قرآن شریف میں جو جنتی ہے نا، جنتی، ان کو کہا گیا ہے اصحاب الیمین، اور جو دوزخی ہیں ان کو کہا گیا ہے اصحاب الشمال۔ 27واں پارہ سورہ واقعہ، 27واں پارہ کون سا ہے؟ 27، اور سورت کا نام کیا ہے؟ واقعہ۔ اس کے اندر آخری رکوع جو ہے سورت کا آخری رکوع، اس کو پڑھ کر دے۔ جو جنتی ہیں، جنتی جنت میں جو جائیں گے ان کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اصحاب الیمین، یمین کہتے ہیں دائیں کو، ان کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا، اور جو دائیں طرف والے ہیں وہ جنت میں، اور جو دوزخی ہیں، جہنمی ہیں، ان کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اصحاب الشمال، شمال کہتے ہیں بائیں۔ جو دوزخی ہوں گے ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ بائیں طرف۔ اچھا بھائی یہ بتاؤ جنتی کون ہے؟ اصحاب الیمین، ذرا اس کو یاد کر دو۔ جو جنتی ہیں، جنتی جنہوں نے جنت میں جانا ہے، اللہ نے ان کو قرآن میں کیا فرمایا؟ اصحاب
یمین، اس اصحاب الیمین کا معنی کیا ہے؟ دائیں طرف والے. یہ اصحاب سے مراد نبی کریم کے اصحاب نہیں، دائیں طرف والے. اور اصحاب الشمال بائیں طرف والے. تو جنتی کون ہے؟ اصحاب الیمین. یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. اب قرآن کی ایک آیت سنیں، اسی جگہ پر یہ آئے. اللہ فرماتا ہے فَسَلَامٌ لَّكَ، فَسَلَامٌ، پس سلام ہے، لاکا واسطے تیرے یا رسول اللہ، فَسَلَامٌ لَّكَ، پس سلام ہے واسطے تیرے یا رسول اللہ. کن کی طرف سے؟ من اصحاب الیمین، اصحاب یمین کی طرف. اللہ جانتا تھا کہ اصحاب یمین ہی سلام پڑھیں گے. اللہ جانتا تھا کہ اصحاب یمین سلام پڑھیں گے، تو اللہ فرماتا فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، میرے محبوب تیرے واسطے اصحاب یمین کا سلام ہے. معلوم ہوا سلام پڑھنے والوں کو تو اللہ نے دنیا میں ہی جنتی فرما دیا. بولو اصحاب الشمال کی کوئی آیت دکھا دو. میں چیلنج کرتا ہوں، حضرت مولانا صاحب کی تشریف فرما ہے، ان سے بھی پوچھ لیجئے کہ وہ حضرت کہیں قرآن میں آیا فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الشِّمَالِ؟ من اصحاب الشمال نہیں آیا، من اصحاب الیمین، اور یمین ہے جنتی. تو اللہ فرماتا میرے محبوب تیرے واسطے اصحاب یمین کا سلام ہے، اصحاب شمال کا نہیں، وہ تو بدعت کہیں گے. اصحاب یمین تجھ پر سلام پڑھیں گے. تو قرآن سے ثابت ہو گیا کہ سلام پڑھنے والے اصحاب یمین ہیں اور اصحاب یمین جنتی ہیں. تو انشاءاللہ سب جنت میں جائیں. اور یہ جو روکتے ہیں یہ ہے اصحاب الشمال. اچھا اب ایک کام کرنا، تم سلام پڑھنا چھوڑنا نہیں. اگر چھوڑ دو گے تو اصحاب یمین سے نکل جاؤ گے، اور وہ پڑھیں گے نہیں، کیونکہ اگر وہ پڑھیں تو وہ اصحاب الیمین میں آ جائیں، اصحاب الشمال سے نکل جائیں گے. انہوں نے ادھر سے نہیں نکلنا، تم نے ادھر سے نہیں نکلنا. ارے جب وہ پڑھتے نہیں ہیں تو تم پڑھنا کیوں چھوڑتے ہو؟ جب وہ جنت کی طرف آنے کی کوشش نہیں کرتے تو تم جہنم کی طرف جانے کی کیوں کوشش کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سلام پڑھنے والوں کو جنتی فرمایا. یہ قرآن کی آیت ہے فَسَلَامٌ، بس سلام ہے لاکا واسطے تھے. یہ نبی کریم کو خطاب، اے نبی تیرے واسطے سلام کن لوگوں کا ہوگا؟ اصحاب الیمین، جنتیوں. تو سلام پڑھنے والے اصحاب الیمین ہیں، اور جو نہیں پڑھتے ان کو پھر تم کو نہیں سمجھ. یہ کہتے کھڑے ہو کر نہ پڑھو، کھڑے ہو کر نہ پڑھو. بولو اللہ تعالیٰ نے آیت میں کوئی قید لگائی ہے کہ کھڑے ہو کے نہ پڑھنا؟ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب پر درود اور سلام دو. کوئی قید نہیں لگائی کہ کھڑے ہو کر نہ پڑھنا. جب اللہ نے کھڑے ہو کر پڑھنے سے منع نہیں کیا، یہ کیوں کرتے؟ ان کو کیا حق پہنچتا ہے؟ سمجھ میں آئی؟ جس کو اللہ نے منع نہیں کیا، مطلق فرمایا. اور یہ عالم بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو کہ المطلق یجری علی اطلاق، جو حکم مطلق ہوتا ہے وہ اپنی اطلاق پر جاری رہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے اور اس کے ساتھ کوئی قید نہ لگائے تو اس کو کہتے ہیں حکم عام مطلق. جب اللہ نے اس کے ساتھ کوئی قید نہیں لگائی تو ہم لوگ اپنی طرف سے اس میں قید نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہم کوئی شریعت کے بانی تو نہیں ہیں. شریعت کا بانی تو اللہ ہے. تو اللہ نے کوئی قید لگائی ہے کہ تم کھڑے ہو کر مت پڑھو؟ جب اللہ نے نہیں منع کیا، یہ کیوں منع کرتے؟ اللہ کا حکم عام ہے. جو کھڑے ہو کے پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، جو بیٹھ کے پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے. لیکن یہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھتے. جن کو کہو بیٹھ کے پڑھ کے دکھا دو، چلو کھڑے نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھیں یا نبی سلام علیہ کا، یہ یا کہیں گے ہی نہیں کبھی. سمجھ گئے؟ حضور کے روزے پر کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے. اب کوئی شریعت میں ثبوت ہے اس کا کہ کھڑے ہو کے پڑھو؟ تو ہمارا حنفیوں کا فتاوی مشہور جس کا نام ہے فتاوی عالمگیری. کیا نام ہے؟ فتاوی عالمگیری. حضرت اورنگزیب عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے بڑے بڑے جید علماء کو بٹھا کر وہ فتاوی مرتب کروائے.
جو قرآن حدیث اور فقہ حنفی کا خلاصہ ہے، اس کا نام ہے فتاوی عالمگیر۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب نبی کریم پر سلام بھیجو تو کس طرح کھڑے ہو، وہ جاتے ہو کما جاتے ہو اس سلام، اسی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جس طرح نماز میں کھڑے ہو۔ اور سنو، یہ کھڑے ہونا نبی کریم کی تعظیم ہے۔ بولو، جب کوئی سردار آتا ہے تو اس کی تعظیم کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو کراچی میرے منہ سے نکل گیا، دربن میں تم بیٹھے ہوئے ہو اور تمہارے دربن کا میئر آ جائے یا کوئی کمشنر آ جائے تو بیٹھے رہو گے؟ وہ ابھی دوری ہو کر کھڑے ہو جائے، اور تم چھوٹے چھوٹے آدمیوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو۔ ہم رسول اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم کوئی رسول اللہ کو خدا تو نہیں سمجھتے، اللہ کا رسول ہی سمجھتے ہیں، بنیت تعظیم اور احترام کھڑے ہوتے ہیں۔ اور سردار کی تعظیم کا حکم خود رسول اللہ نے دیا۔ مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم کے پاس دو قبیلے کسی مقدمے کا فیصلہ کروانے آئے، ان میں ایک قبیلہ تھا انصار کا، تو قبیلے کے لوگ آ گئے، مگر اس قبیلے کے جو سردار تھے حضرت سعد وہ ابھی نہیں آئے۔ حضرت سعد بن عبادہ یہ قبیلہ انصار کے سردار، ان کا انتظار تھا کہ وہ آ جائیں تو معاملہ گفتگو شروع ہو جائے۔ جب حضرت سعد آئے تو نبی کریم نے قبیلہ انصار سے فرمایا، قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے واسطے کھڑے ہو جاؤ، اپنے سردار کے واسطے کھڑے ہو جاؤ۔ امام نبوی شارح صحیح مسلم اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ کوئی بڑا سردار آئے قوم کا یا کوئی بڑا ہے تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ خود حضور کے حکم سے ثابت۔ تو جب دنیا کے سرداروں کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے تو جو ساری کائنات کا سردار ہے، جو سارے نبیوں کا سردار ہے، اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ میں نے یہ کتاب اسی مسئلے میں لکھی ہے، چاروں مذہبوں کے مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے کہ حضور کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے۔ چنانچہ علامہ عثمان بن حسن محدث دمیاطی فرماتے ہیں، قد اجتمعت الامۃ المحمدیۃ من اہل السنۃ والجماعۃ علی استحسان القیام المذکور وقد قال صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتمع امتی علی الضلالہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کی امت کے علماء اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے، سب اس بات پر متفق ہے کہ نبی کریم کی تعظیم کے لیے قیام کرنا بہت اچھی بات ہے، یہ مستحسن، یہ مستحب ہے۔ اور حضور کا فرمان ہے کہ میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہو سکتی، گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی، اور وہ کہتے ہیں ساری دنیا کے علماء اہل سنت اس بات پر متفق ہیں، تو یہ بالکل ثابت ہے، جائز۔ آگے چلیے، علامہ جمال بن عبداللہ بن عمر مکہ شریف کے جو حنفیوں کے مفتی وہ فرماتے ہیں، القیام عند ذکر مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم استحسنہ جمع من السلف۔ فرماتے ہیں نبی کریم کی ولادت کے ذکر کے وقت قیام کرنا، کھڑے ہو کر سلام کرنا، یہ مستحسن ہے، اور سلف کی جماعت نے اس کو مستحسن کہا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو بزرگوں، تم چھوڑو، خود ان کو لے لو، یہ جو دیوبندی حضرات تبلیغی، ان کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ شاہ مہاجر مکی، ہم بھی کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی، کس کے پیر ہیں وہ؟ مولوی اشرف علی تھانوی کے پیر، مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی کے پیر، مولوی محمد قاسم نانوتوی کے پیر، مولوی خلیل احمد امبیڈ، جتنے دیوبند کے بڑے بڑے مولوی ہیں ان سب کے پیر و مرشد، اور انہوں نے ان کی بڑی تعریف کی ہے حاجی صاحب کہ وہ کتنے بڑے بزرگ، تو وہ کہتے ان کی بات، اور کمال یہ ہے کہ بات ہے حاجی امداد اللہ صاحب کی، لکھنے والے ہیں مولوی اشرف علی صاحب صاحب، میرے پاس کتاب موجود ہے، میں کراچی سے ساتھ لے کر آیا ہوں، جس کا دل چاہے دیکھ لے۔ حاجی صاحب کیا کہتے ہیں
اگر کسی عمل میں عوارض غیر مشروع لائق ہوں تو ان عوارض کو دور کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اصل عمل سے انکار کر دیا جائے۔ ایسے امور سے انکار کرنا خیر کثیر سے باز رکھنا، جیسے قیام مولود شریف، اگر بوجہ آنے نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص تعظیماً قیام کرے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ جب کوئی آتا ہے تو لوگ اس کی تعظیم کے واسطے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اگر اس سرکار عالم و عالمیان روحی فدا کے اس میں گرامی کی تعظیم کی گئی تو کیا گناہ ہوا؟ تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ذکر کے وقت کھڑے ہو کر سلام پڑھنا یہ اچھا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ جب دنیا کے لوگوں کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو جو ساری کائنات کے سردار ہیں ان کے واسطے کھڑے ہو جائیں تو اس میں کون سا گناہ ہے؟ تو حاجی صاحب کہتے ہیں جو لوگ ایسی چیزوں سے روکتے ہیں وہ بہت بڑی نیکی یعنی خیر کثیر سے روکتے ہیں۔ تو پیر تو یہ کہتا ہے اور مرید روکتے ہیں۔ تو پیر کہتا ہے جو روکتا ہے وہ بہت بڑی نیکی سے روکتا ہے۔ اور سنو، یہی حاجی صاحب لکھتے ہیں اسی کتاب کے اندر، تھانوی صاحب نے لکھا ہے امداد المشتاق صفحہ 88، پہلی جو عبارت پڑھی ہے اس کا صفحہ 88، اور اب جو عبارت پیش کر رہا ہوں اس کا صفحہ ہے 56، 50 اور 6۔ لکھتے ہیں جس وقت قیام کیا جائے، کھڑے ہو کر سلام پڑھا جائے، اس وقت عقیدہ کیا رکھے؟ یہ حاجی صاحب لکھ رہے ہیں، ان کے پیر لکھتے ہیں کہ قیام کے وقت اعتقاد تولد کا نہ کرنا چاہیے، اگر احتمال تشریف آوری کا کیا جائے تو مذائقہ نہیں، کیونکہ عالم خلق مقید بزمان و مکان ہے لیکن عالم امر دونوں سے پاک ہے، پس قدم رنجا فرمانا ذات بابرکات کا بعید نہیں۔ لو کمال کر دیا انہوں نے، پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جب کھڑے ہو کے سلام پڑھو تو یہ عقیدہ نہ رکھو کہ اس وقت نبی کریم کی ولادت ہو رہی ہے، اس وقت نبی کریم کی پیدائش ہو رہی ہے، بلکہ یہ عقیدہ رکھو کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ اعتقاد کر کے سلام پڑھو کہ رسول اللہ تشریف لا رہے۔ آگے چونکہ وہ صوفی ہے نا، عارف ہے، تو انہوں نے عارفانہ بات کی ہے کہ عالم خلق مقید بزمان و مکان لیکن عالم امر دونوں سے پاک ہے، نبی کریم کی روح تشریف لا سکتی ہے ایک منٹ۔ یہ مسئلہ میں ذرا وضاحت کروں، ایک ہے عالم خلق اور ایک ہے عالم امر۔ سمجھنے کے لیے مختصر کروں، یہ ہمارا جسم جو ہے یہ عالم خلق ہے اور ہماری روح جو ہے یہ عالم امر ہے۔ تو حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جسم جو ہے نا یہ زمان مکان میں مقید ہوتا ہے، روح مقید نہیں ہوتی۔ روح کے لیے قرب و بعد کوئی چیز نہیں، روح ایک منٹ میں لاکھوں کروڑوں میلوں کا فاصلہ طے کر جاتی، کیونکہ روح اور نور کا جو معاملہ ہے یہ اور ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم سراپا نور ہے، سراپا روح ہے، تو نبی کریم کی روح پاک ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے تشریف لا سکتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں جب سلام پڑھو تو یہ عقیدہ رکھو کہ نبی کریم تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ حضور نور ہے۔ اگر ہم یہ عقیدہ رکھ کے پڑھیں گے تو سرکار تشریف لے آئیں گے، کیونکہ سرکار کے لیے تشریف لانا کوئی مشکل نہیں۔ چنانچہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں عالم امر کی، یہ ہماری آنکھ جو ہے، آنکھ کا یہ پردہ، گوشت، بال، یہ پتلی، یہ ڈھیلا، یہ عالم خلق ہے، اور اس کے اندر جو نور ہے، روشنی ہے، وہ عالم امر ہے۔ تو ذرا دیکھو یہ ہماری آنکھ کا نور جو ہے اس کی رفتار کتنی تیز۔ اب آپ مسجد سے باہر نکلو تو سورج کتنے میلوں پر ہے، سورج کتنی دور ہے، کروڑ میلوں کے فاصلے پر، کروڑ میلوں۔ آنکھ بند کر لی کچھ نظر نہیں آتا، آنکھ کھولی تو آنکھ سے نور نکلا تو بولو کتنی دیر میں سورج تک پہنچ گئے، کتنی دیر لگی؟ اچھا وہ پہنچا ہی نہیں ہے، واپس بھی آیا۔ یہ جو آپ کا ذہن ہے نا، یہ کیمرہ، یہ کیمرہ انہوں نے یہیں سے بنایا، یہ خدا کی چوری کی ہے انہوں نے سب۔ یہ کیمرہ دیکھو نا آپ، کیمرہ فوٹو کھینچتے ہیں، بٹن دبایا
تو اس پر عکس پڑا تو یہ نہیں کہ وہاں تک جا کے عکس رہ گیا، نہیں، واپس کیمرے میں آ کر اس کی صورت نقش ہو گئی. عکس پڑتا ہے نا چہرے پر، تو یہ نہیں کہ وہاں تک رہ گیا وہی ختم ہو گیا، نہیں، واپس آتا ہے اور اس صورت کو کیمرے میں نقش کر دیتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارا جو بنایا نا ذہن، یہ چہرہ اور آنکھ دماغ، یہ کیمرہ، جب ہم آنکھ کھولتے ہیں نا تو جس چیز پر ہماری نظر پڑتی ہے پڑھ کر اس کی صورت کھینچتی ہے اور ہمارے دماغ کے کیمرے میں اس صورت کو قائم کرتی. تو نظر جاتی ہی نہیں، جا کر واپس بھی آتی ہے اور ذہن میں وہ نقشہ قائم کرتی ہے جس کو ہم دیکھتی. تو ہماری آنکھ سے نظر کا نور نکلا، آن میں سورج تک پہنچ گیا، واپس بھی آ گیا. تو جب میری تمہاری آنکھ کے نور کی یہ رفتار ہے تو جو اللہ کا نور ہے اور سب سے بڑا نور ہے اس کی رفتار کا کیا عالم ہوگا. تو حضور بھی تشریف لا سکتے ہیں. تو حاجی صاحب کہتے ہیں جب سلام پڑھو تو یہ عقیدہ رکھو کہ حضور تشریف لا رہے ہیں. تو حاجی صاحب کو کہتے ہیں سلام پڑھو، قیام کرو، اور یہ عقیدہ بھی رکھو کہ حضور تشریف لا رہے ہیں. اور مرید کہتے پھرتے ہیں کہ شرک ہے. تو آپ اگر مرید سچے ہیں تو پیر جھوٹا، وہ مشرک بنے گا، اور اگر پیر سچا تو یہ جھوٹے. تو میں تو ان سے کہا کرتا ہوں کہ ہمیں مشرک بعد میں بنانا، پہلے تم اپنے گھر میں تو فیصلہ کر لو اور اپنے پیر مرید تو فیصلہ کر لو کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون مسلمان ہے اور کون مشرک ہے. تم اپنے گھر میں فیصلہ کرو، ہم دیوانوں کو رہنے دو، ہم عاشقوں کو مت چھیڑو. ہم تمہیں تو نہیں کچھ کہتے، ہم تو اپنے رسول پر سلام بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. کراچی میں اسی طرح ایک مسجد میں سلام پڑھا جاتا تھا، اس کا جھگڑا پڑ گیا، کیس چلا گیا عدالت میں. مسلمان جج تھا، پاکستان میں تو سارے جج مسلمان بھی شاید ہی کوئی ہوگا. تو جو تھے نا یہ تبلیغی دوسرے، انہوں نے کہا جی یہ سلام پڑھتے تو ان کو روکا جائے. مسلمانوں نے بڑی شاندار بات کی. مسلمانوں نے کہا جی ہم اپنے نبی پر سلام پڑھتے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہتے. ہم یہ جو سلام پڑھتے ہیں ہم تو اپنے نبی پر سلام پڑھتے ہیں. تو جج مسلمان کا سب کی سمجھ کر رہا ہوں، مگر اس نے کہا کہ بھائی ذرا وہ سلام جو تم پڑھتے ہو جس کا جھگڑا ہے وہ مجھے پڑھ کے سناؤ. سنیوں نے عدالت میں شروع کر دیا یا نبی سلام علیہ. اچھا وہ جج کہنے لگا اس کا معنی بھی بتاؤ، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا. تو مسلمانوں نے کہا جی ہم پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیہ، اے نبی آپ پر سلام، یا رسول سلام علیہ، اے رسول آپ پر سلام، یا حبیب سلام علیہ، اے حبیب آپ پر سلام، صلوات اللہ علیہ، اللہ کا درود آپ پر. تو وہ جج جو تھا مجسد وہ مخالفوں سے کہنے لگا کہ یہ تو نبی کریم پر سلام بھیجتے ہیں، تمہیں تو کچھ نہیں کہتے. یہ تمہیں کوئی گالی دیتے ہو، تمہیں کچھ برا بلا کہتے ہو تو تمہیں تکلیف ہونی چاہیے، یہ تمہیں تو نہیں کچھ کہتے، یہ تو اپنے رسول پر سلام بھیجتے ہیں، تو اس سے تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے. وہ کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کرتے. تو وہ جج جو تھا وہ بڑا شاندار تھا. اس نے مسلمانوں سے کہا اچھا بھائی تم مسجد میں سلام نہ پڑھنا، وہاں ڈھول بجانا، وہاں باجے بجایا کرو، وہاں ناچ گانے کیا کرو. تو وہ تبلیغی کہنے لگے جی اب تو ہوتا ہے آپ کیسی بات کر رہے ہیں، مسجد میں ڈھول، مسجد میں ناچ گانے. تو وہ کہنے لگا جب تم مسجد پر رسول اللہ پر سلام نہیں پڑھنے دو گے تو ڈھول ہی بجائیں گے نا. پھر رسول اللہ پر تم سلام نہیں پڑھنے دیتے ہو تو پھر کیا کریں. اب مسجد میں اگر رسول اللہ پر سلام پڑھنا تمہیں برا لگتا ہے تو پھر تو ڈھول باجے ہی بجنے چاہیے. چنانچہ اس نے سنیوں کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ سلام پڑھو، اور پولیس کو حکم دیا اگر یہ بند کریں تو ان کو بند کرنا، تم ان کو اندر جیل میں بند کرنا. تو ذرا سوچو خدا کے لیے کہ یہ جو سلام ہے اس میں کیا ہے. تو تم ایک دوسرے کو سلام کہتے ہو یا نہیں؟ سلام علیکم. اچھا جب کسی کو خط لکھتے ہو، لیٹر لکھتے ہو تو کیا لکھتے ہو؟ السلام علیکم. وہ تمہارے پاس حاضر ہوتا ہے؟ وہ تو پاکستان میں بیٹھے ہیں، تم یہاں ہی سلام علیکم کہہ رہے. تمہیں ویڈیو لکھنا چاہیے سلام ہو اس پر جو پاکستان میں ہے اور پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے. ارے جو پاکستان میں بیٹھا
تم یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو سلام علیکم کہتے ہو، ختمیں لکھتے ہو، ہم رسول اللہ کو سلام کہتے ہیں، تم شرک کرتے ہو، کچھ عقل سے بھی کام لو۔ نماز میں پانچوں وقت پڑھتے ہو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ سلام پڑھنا جائز ہے۔ پہلے بھی میں اپنی تقریروں میں بہت بیان کر چکا ہوں، اور کھڑا ہونا نبی کریم کی تعظیم ہے، اور نبی کریم کی تعظیم کو حکم رب العالمین ہم پر واجب۔ تو میلاد بھی کرنا بھی جائز ہے، اس کی برکتیں بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ سلام پڑھنا بھی جائز ہے، اور کھڑا ہونا یہ رسول پاک کی تعظیم۔ اور اس سلام کے پڑھنے سے کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، بلغونی، وہ پہنچاتے ہیں مجھ کو، من امت السلام، من امت یہ سلام، میری امت کا سلام وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی رب نے ان کی ڈیوٹی یہی لگائی ہے کہ جاؤ ان لوگوں کو ڈھونڈو، ان لوگوں کو دیکھو جو میرے نبی پر سلام دیکھتے ہیں، اور ان کا سلام میرے نبی تک پہنچاؤ۔ تو الحمدللہ دربن میں تو آج روز ہی پھیرا ہے، دربن میں تو فرشتوں کا آج روزانہ پھیرا ہے، فرشتوں کی جماعت اب ڈھونڈتی ہے۔ تو کبھی جناب 7 یونٹ میں، اور کبھی 1 یونٹ میں، اور کبھی جامعہ مسجد میں، اور کبھی دوسرے مقامات پر سلام ہوتا ہے، تو فرشتے روز ڈائری پیش کر رہے ہیں اللہ رسول کی بارگاہ میں کہ یا رب العالمین دربر میں تو تیرے محبوب کے غلام اب روز ہی سلام دیتے ہیں۔ تو میں نے اس وقت آپ کے سامنے 2 مسئلے بیان کیے۔ اچھا، دوسرا جو مسئلہ ہے 11ویں شریف کا، اصالے ثواب کا، یہ مسئلہ ذرا لمبا ہے، اور میری نظر ہے گھڑی پر ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، تو میں دیکھ کر یہ سمجھتا ہوں کہ رات کو بھی تقریب ہے، اور وہ بھی تقریباً یہاں قریب ہی ہے، یہاں سے قریب ہی ہے، تو میں یہ مسئلہ ذرا تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ مسئلہ میں ایسا بیان کروں گا کہ آپ سنیں گے تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، بہت سے شکوک و شبہات دور ہوں گے۔ ثواب کس چیز کا پہنچتا ہے، کس چیز کا پہنچانے والے کو کیا ملتا ہے، جس کی روح کو ثواب پہنچایا جاتا ہے اس کو کیا ملتا ہے۔ قبروں میں پھول ڈالنا جائز ہے یا نہیں؟ دفن کرنے کے بعد قبر پر پڑھنا، دعائیں مانگنا، فاتحہ پڑھنا، نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا، اس کے بعد جو ہم سوئم کرتے ہیں، سجدہ، 40واں، برسی، عرس، یہ سارے مسئلے میں نے بیان کر دیے۔ 11ویں شریف کب سے چلی ہے، اصل چیز کیا ہے، کرنے والے کو کیا ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مسائل ہیں سارے ثواب کے ساتھ تعلق رکھنے والے وہ موٹے موٹے بیان کروں گا۔ اس کی سب کو ضرورت ہے، کیونکہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے اباء و اجداد میں، عزیز و اقارب میں لوگ نہیں مرے ہوئے، اور ہم نے بھی مرنا ہے۔ تو ہمیں یہ مسئلے یاد ہونے چاہیے تاکہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ہم ان کو فائدہ پہنچا سکیں، اور اپنی اولادیں سنیں گی تو وہ ہمارے لیے کچھ کریں گے۔ تو یہ ایک پوری تقریر ہے جس میں تقریباً 1.5-2 گھنٹے لگیں گے، وہ بھی اس صورت میں جبکہ میں اختصار کے ساتھ بیان کروں۔ تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز رات کی تقریر میں یہ پورا مسئلہ 11ویں شریف کا، اور یہ اصالے ثواب، نظر و نیاز کا، کھانا آگے رکھ کر اس پر کلام پڑھنا، دل مقرر کرنا، سب بیان کرنا، یہ جتنی چیزوں کو بدعت کرتے پھرتے ہیں ان سب کی انشاءاللہ تفصیل اور میں وضاحت کروں گا۔ تو آپ حضرات رات کی تقریر میں بھی ضرور تشریف لائیے، یہاں پکے سنی بن جاؤ، سمجھ گئے نا، پکے ہو جاؤ، بس یہ پکا کرنے کے لیے تمہیں آئے، اللہ تعالیٰ پکا کرے۔ تو اب میں ان الفاظ پر گفتگو ختم کر